نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 152 انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر اور لفظی ترجمہ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً صدقکم سچ کر دکھایا تمہیں اللہ نے وعدہ اپنا وعدہ اذ جب تحسونہم تم سب کاٹ رہے تھے انہیں، مطلب کہ قتل کر رہے تھے انہیں۔ تو یہ کاٹ رہے تھے یا قتل کر رہے تھے، دونوں میں سے کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشلتم تم سب نے ہمت ہار دی، اور تنازعتم تم باہم جھگڑنے لگے، آپس میں تنازع کرنے لگے۔ تنازع اردو زبان میں بھی کہتے ہیں نا کہ ان کا تنازع آپس میں پڑ گیا، ان کا جھگڑا ہو گیا۔ فی الامر پیغمبر کے حکم میں، اور عصیتم تم سب نے نافرمانی کی، من بعد اس کے بعد، ما جب کہ، اراکم اس نے دکھایا تمہیں، ما جو، تحبون تم سب پسند کرتے تھے، منکم تم میں سے، مان جو، یرید وہ چاہتا تھا، الدنیا دنیا، ومنکم اور تم میں سے، مان جو، یریدو چاہتا تھا، الآخرہ آخرت، ثم پھر، صرفکم اس نے پھیر دیا تمہیں، یعنی تمہیں غلبے کے بعد شکست دے کر کافروں کے مقابلے سے پھیر دیا، عنہم ان سے، لی تاکہ، یبتلیکم وہ آزمائے تمہیں، وہ آزمائش کرے تمہاری، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، عفا اس نے درگزر کیا، عنکم تم سے، واللہ اور اللہ، ذو فضل فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے، علی المؤمنین مومنوں پر۔ اور جو لفظ وَلَقَدْ ہے، اگر وقد ہوتا تب بھی تاکیدی علامت ہوتی، اور اگر وَلَقَدْ ہے تو 2 بار یہ تاکیدی علامت ہو جاتی ہے۔ لام زبر لا کا مطلب بھی ضرور ضرور تاکیدی علامت ہے، اور قد بھی تاکیدی علامت ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ واقعہ احد کے موقع پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا کہ وہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے اور کافروں پر انہیں غلبہ دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے تمہیں تمہارے دشمنوں پر غلبہ دیا تھا، اور اگر تم اطاعت اور فرمانبرداری پر قائم رہتے اور رسول کے حکم کی اتباع کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت آخر تک تمہارے لیے باقی رہتی۔ لیکن جب تم میں سے کچھ لوگوں نے روگردانی کی اور اپنی جگہ کو چھوڑ دیا تو بطور عقاب اللہ کی نصرت تم سے چھن گئی اور پانسا پلٹ گیا۔ تو کافروں پر غالب آنے کے لیے 2 چیزیں بے حد ضروری ہیں، ایک تو توحید الہی اور دوسرے فرمانبرداری، یعنی اپنے لیڈر کی فرمانبرداری۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، اس تنازع اور عصیان سے مراد 50 تیر اندازوں کا وہ اختلاف ہے جو فتح اور غلبہ دیکھ کر ان کے اندر واقع ہوا، اور جس کی وجہ سے کافروں کو پلٹ کر دوبارہ حملہ آور ہونے کا موقع ملا۔ اور تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ تنازع نہیں ہونا چاہیے، گروہ کا آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، سب کو اپنے لیڈر کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم،
یعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر تمہیں شکست دے کر ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، جب احد کا دن ہوا اور مشرکین شکست کھا کر بھاگے تو ابلیس لعین چلایا، اے اللہ کے بندو پیچھے کی خبر لو۔ اس سے ایمان والے یہ سمجھے کہ کافروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے، لہٰذا آگے والے پیچھے کی طرف مڑے اور اپنے ہی آدمیوں سے لڑنے لگے اور آپس میں ایسے گتھم گتھا ہوئے کہ ایک دوسرے کو شناخت کرنا مشکل ہو گیا۔ اسی عالم میں انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمان ان کے باپ پر حملہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے بندو، میرے باپ، میرے والد گرامی، لیکن کسی کے نے کچھ نہ سنا اور یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تمہیں معاف کرے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، تو یہاں پر شیطان نے اپنی شیطانی خوب دکھائی کہ غلط فہمی کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مسلمان کا قتل ہو گیا، مسلمان شہید ہو گیا، جو کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے۔ ایک اور آخری حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، جس کا انہیں شدید غم تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے ہی غزوے میں شریک نہ ہو سکا تھا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شرکت کا موقع عطا فرمایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کس طرح لڑتا ہوں۔ پھر انہیں غزوہ احد میں شرکت کا موقع مل گیا تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی جماعت میں افراتفری پیدا ہو گئی ہے تو کہنے لگے، اے اللہ، ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے میں اس کی معذرت کرتا ہوں، اور مشرکوں نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر وہ اپنی تلوار پکڑ کر دشمنوں کی طرف بڑھے۔ اس اثناء میں ان کی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہنے لگے، سعد کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے تو احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر آپ دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور جامِ شہادت نوش فرما گئے، حتیٰ کہ ان کی میت پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ ان کی بہن نے انہیں ایک تل کے نشان سے یا انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ ان کے جسم پر تیروں، تلواروں، نیزوں اور بھالوں کے 80 سے زائد زخم تھے۔ یہ بخاری، مسلم ان احادیث میں موجود ہے۔ کتنا جذبہ تھا ان لوگوں میں جامع شہادت کا، جنگ کرنے کا، اسلام کی خاطر جان دے دینے کا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یہ دعا میں اکثر کیا کرتی ہوں، یہ ضرور مانگا کریں۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔